بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، گزشتہ دن جب عدم اعتماد کی تحریک پیش ہونی تھی، اس کے کامیابی کے بعد تحریک تو خارج ہو گئی، اور جو پی ٹی آئی کو کامیابی ملی وہ ایک ایسی غیر متوقع تھی کہ جس کے متعلق نہ اپوزیشن سوچ رہی تھی نہ پبلک سوچ رہی تھی، اور وہ ایک ایسا وہ ایکٹ ہوا کہ وہ ایکٹ ایک ڈرامائی ایکٹ تھا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ تو تمام چیزیں لیگل تھی، اور ڈپٹی اسپیکر نے یہ رولنگ دی، اور رولنگ جس بات پہ دی وہ اس کا افیکٹ تھا، اور وہ ایک پروف کرتی ہے کہ یہ ایک غلط کام ہو رہا تھا، اور آرٹیکل 5A کے تحت جو ہے اس کو انہوں نے خارج کر دیا، کیونکہ یہ میلافائڈ انٹینشن تھی، اور یہ ایک بیرونی ہاتھ اس کے اندر انوالو تھے یہ اس تحریک کو لانے میں۔ تو بہرحال اسے اپوزیشن کو خاصی تکلیف پہنچی۔ یہ تمام باتوں کے بعد جب شام کے وقت، بلکہ رات ہو گئی تھی، تو وزیر اعظم نے اپنے کارکنوں کو بلایا اور ان سے کچھ گفتگو کی، فریلی گفتگو کی، جس کے اندر سابقہ ممبر آف پارلیمنٹس اور منسٹرز بھی تھے، اس میں گورنر سندھ بھی موجود تھے، اور ان کے جو قریبی جو ساتھی تھے عمران خان صاحب کے وہ موجود تھے۔ عمران خان صاحب نے مختلف سوالوں کے جواب دیے، کچھ بتایا انہوں نے کہ سارا کچھ کیسے ہوا، اور اس میں کافی ہنسی مذاق کی باتیں بھی تھیں، کافی ساری دلچسپ گفتگو بھی ہوئی۔ انہوں نے آخر میں ایک بات یہ بھی کہی کہ مجھ سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں۔ غلطیاں یہ تھی کہ میں الیکٹیبل کے چکر میں نے بہت بڑی غلطی کی، میرے اپنے جو ساتھی تھے وہ اگنور ہوئے، اور ان کا کہ ہم آئندہ الیکشن میں اپنے ساتھیوں کو ٹکٹ دیں گے، اور ان لوگوں کو ٹکٹ دیں گے جو ہمارے نظریات سے واقف ہیں اور جو ہمارے نظریات کی تائید کرتے ہیں۔ ایسے نہیں کہ ہم نے جیسے ہم نے پہلے اکٹھے کر لیے اور یہ ہمیں 22 لوگ یہ ملے اور بہت سارے اور بھی تھے، ہم نے پہلے بھی نکالے۔ تو یہ اس بات کے اوپر انہوں نے کافی گفتگو کی، اور کافی زیادہ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ یہ جو ہمیں آج معاف کیجیے گا، یہ جو ہمیں آج ہزیمت اٹھانی پڑی کہ یہ حالات ہوئے کہ ہمیں وقت سے پہلے جو سے اسمبلی توڑنی پڑی، اور ان کی یہ مجال ہوئی کہ ہمارے پہ اتنا پریشر ڈالا انہوں نے، اور جس طرح سے ہمارے لوگ بکے، اگر ہمارے اپنے بندے ہوتے تو شاید وہ یہ نہ بکتے۔ تو یہ تمام چیز بات ہوئی، اور یہ بات جو سی ہے لوگوں نے اس کے اوپر کافی کلیپ کیا کہ ہم آئندہ جو الیکشن ہوگا اور ہم میجورٹی سے جیتیں گے، جس طرح سے ابھی ہم جیتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ میجورٹی سے جیتیں گے، جیسے کہ خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخاب میں ہمیں جو کامیابی ملی ہے، اسی طرح سے پورے پاکستان میں بھی ہمیں کامیابی ملے گی۔ تو یہ انہوں نے بات کی۔ تو میرا ایک نظر جب میں نے سارے اس پروگرام پہ کی، اور پھر میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ ایک چیز کو انہوں نے بھول گئے ہیں وہ شاید خان صاحب، ان کے ساتھ ابھی بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو ان کو دھوکے دیتے رہے ہیں۔ شاید خان صاحب کی نظر ہو، ان کے اوپر بھی ہو، کیونکہ بلیک میلنگ جو سی ہے وہ کرتے رہے ہیں۔ میں کل جب چودھری سرور کا انٹرویو سن رہا تھا، وہ پریس سرور کا ایک انٹرویو سن رہا تھا، جب انہوں نے ان کو نکال دیا گیا، تو اس کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس خطاب کیا، کافی غصے میں تھے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے رات کو فون آیا اور مجھے کہا گیا کہ چودھری پرویز الہی کے ووٹ ان سے کم ہیں حمزہ سے، تو کچھ یا تو اس کو اجلاس جو ہے اس کو معطل کر دو۔ تو میں نے نہیں معطل کیا، کیونکہ غیر قانونی تھا۔ میں نے انہوں نے کہا کہ تم چودھری اس کو پرویز الہی کو کیوں جتانا چاہتے ہو، یہ 3.5 سال سے تمہیں بلیک میل کر رہا ہے۔ تو اس کے اوپر خان صاحب ناراض ہو گئے، کیونکہ خان صاحب بعض دفعہ تھوڑی سی زیادتی بھی کر جاتے ہوتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ چودھری سرور نے بالکل 100% صحیح ہے، لیکن اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ چودھری ان کو 3.5 سال سے مسلسل بلیک میل کر رہے ہیں۔ 5 سیٹیں نہیں ہیں ان کی، اور 5 میں بھی جو سی ہیں وہ بھی ہم نے کل دیکھ لیا کہ جو کچھ ہو رہا تھا وہاں پہ۔ تو 5 میں سے بھی 3 جو سے لوگ تھے جو غیر حاضر تھے، 2 تو پھر بھی آگے تھے، اور وہ جا کے اپوزیشن میں بیٹھ گئے تھے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ تو میں یہ بات میرے کرنے کا یہ مقصد تھا کہ
چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی آج سے اگر دیکھا جائے تو 5-6 سال پہلے، جو بلکہ 4 سال پہلے ہی دے کر لیں، جب یہ ان کا اتحاد نہیں ہوا تھا، کیونکہ تو اس وقت بھی عمران خان ان کو چور اور ڈاکو ہی کہا کے بلاتے تھے، یعنی کہ 5 سال پہلے کہہ لیں، سمجھ لیں 4 سال پہلے تو شاید ان کے تعلقات بہتر ہو گئے تھے۔ الیکشن میں پی ٹی آئی نے ان کے لوگوں کو جتایا، خاص طور پہ چودھری سالک کو جتایا، جو فتح جنگ کے علاقے کے اندر جہاں سے کھڑا ہوا تھا وہ، کیونکہ ان کے وہاں ووٹ بینک نہیں تھا اور وہاں پی ٹی آئی کے ووٹ تھے جنہوں نے ان کو جتا دیا وہاں پہ۔ کل ہم نے جو دیکھا کہ ہمارا یہ خیال تھا کہ یہ جو پرویز الہی کے اور چودھری شجاعت کا بیٹا جو ان سے ہے وہ آ کے، بلکہ طارق بشیر چیمہ کو بھی وہ لے کے آ کے حکومتی بینچ میں آ کے بیٹھیں گے، لیکن وہ حکومتی بینچ میں نہیں بیٹھے، اور آ کے جب وہ گئے تو اپوزیشن ان کے لیے کلیپنگ کی اور ان سے جا کے شہباز شریف سے ملے اور سارے انہوں نے بتایا کہ وہ ان کے ساتھ ہیں، اور چودھری شجاعت بھی آئے۔ تو چودھری شجاعت تو خیر اس میں وہاں اس میں جا کے بیٹھے تھے، جو انکریجر بنا ہوا تھا وی آئی پی کا۔ تو بات میری کہنے کی یہ ہے کہ انہوں نے ابھی بھی گیم کھیلی ہے عمران خان سے، وہ یہ گیم کھیلی ہے کہ عمران خان ان کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنا رہے ہیں، وہاں پہ تو انہوں نے پورا بھرپور ساتھ دیا، مونس الہی بھی وہیں بھی موجود تھا اور سب کچھ تھا، چلو مونس الہی کی وہاں پہ ووٹ تو ڈالنا نہیں تھا، اس کی ضرورت نہیں تھی، چلیں ایک بات کو ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ بھی قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، اور جو ممبر آیا اور وہ آ کے ان کے 2 ووٹوں میں اضافہ کیا اس نے آ کے۔ یہ دیکھنے کی بات تھی کہ یہ اتنا کچھ کرنے کے بعد ان کو وزارت اعلیٰ دے رہے ہیں 5 سیٹوں کے عوض، جو 5 سیٹیں بھی ان کو نہیں ملنی۔ طارق بشیر چیمہ تو پہلے ہی کہہ دیا اس نے کہ اس نے عمران خان کو ووٹ اپوزیشن کا ساتھ دینا ہے عمران خان کو نکالنے میں، اور جو ان کا بیٹا آیا چودھری سالک، اس نے بھی آ کے جا کے اپوزیشن میں جا کے بیٹھا۔ تو یہ بات ان کو پھر سے غور کرنا چاہیے۔ اگر چودھری پرویز الہی بھی ہوتا تو وہ بھی اس نے بھی عمران خان کو ووٹ نہیں دیا تھا۔ پرویز الہی کو تو ایک چان تھا تو وزیر اعلیٰ پنجاب وہ بن جائے گا تو ہم ان کو یہاں سے ڈبل کراس کریں گے۔ انہوں نے اصل میں تو عمران خان کو ڈبل کراس کیا، لیکن جو کچھ عمران خان کھیل گیا وہ دونوں کا کام کر گیا، پنجاب اسمبلی کا بھی اور قومی اسمبلی کا بھی۔ اور پنجاب اسمبلی کا بھی الیکشن نہیں ہوتا اور نہ ہی کچھ ہونا ہے وہاں پہ۔ پرویز الہی کی پوزیشن وہاں کمزور ہے، اور اگر الیکشن ہوتا ہے تو وہ جو ہے حمزہ شہباز جو ہے وہ آسانی سے جیتے گا، کیونکہ نیتوں کا جو اجر جو ہے اللہ تعالیٰ دیتا ہوتا ہے۔ ان کی نیت صاف نہیں ہے چودھریوں کی، ان کی نیت کبھی بھی صاف نہیں تھی عمران خان کے ساتھ۔ یہ سب پیسے کے پتر ہیں اور انہوں نے اسی طریقے سے ہی کرنا تھا سارا کچھ۔ انہوں نے وہ ثابت کر دیا چودھری شجاعت کو، آپ جو مرضی سے کہ بڑے زیرک سیاستدان ہیں، میرے خیال سے تو وہ زیرک سیاست نہیں، زیرک چال بازی ہے کہ آپ سے کمٹمنٹ کر کے پھر انہوں نے کہا کہ ہماری فیملی جگ گیا اور آپ کے ساتھ ہوگی، تو وہاں جا کے تو ان کو بیٹھنا بھی نہیں چاہیے تھا، وہاں سیدھا جا کے حکومتی بینچوں پہ جا کے بیٹھنا چاہیے تھا، اور وہ حکومتی بینچوں کے بیٹھنے کی بجائے وہ جا کے اپوزیشن میں بیٹھ گئے، اور ان کے جہاں 174 تھے وہ 176 ہو گئے، اور انہوں نے اناؤنس بھی کر دیا اور یہ لوگ وہیں بیٹھے رہے۔ انہوں نے کہا نہیں جی وہ جب الیکشن ہوگا تو وہ ادھر آ جائیں گے، وہ ایسا نہیں ہونا تھا۔ وہ جب وہ بیٹھ گئے تھے تو بیٹھ گئے تھے، کیونکہ وہ تو نظر آ رہا تھا کہ وہ الیکشن جیتے ہوئے ہیں۔ اگر ان کو ذرا بھی شائبہ ہوتا کہ عمران خان نے یہ گیم کھیلنی ہے ان کے ساتھ، یا اسپیکر نے یہ کرنا ہے، تو پھر شاید ہو سکتا ہے کہ وہ ادھر آ کے بیٹھ جاتے۔ ان کو تو یقین تھا، کیونکہ انہوں نے تو وہاں جانا تھا جہاں پہ ان کو حلوے مانڈے ملنے تھے، جہاں پہ کچھ ان کو فائدہ ہونا تھا، جہاں سے ان کو وزارتیں ملنی تھی، تو یہ انہوں نے کرنا ہی تھا۔ مونس الہی آئے نہیں اس وقت، کیونکہ وہ یہ شو ہی نہیں کرنا چاہتا تھا کہ وہ عمران خان کے ساتھ ہے، وہ اپنے والد کے انتخاب میں لگے رہے۔ اس کو آ کے حکومت کا ساتھ دینا چاہیے تھا اور وہاں بیٹھنا چاہیے تھا، کیونکہ زیادہ امپورٹنٹ وزیر اعظم کی سیٹ تھی، نہ کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی سیٹ تھی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب ووٹ نہیں، یہاں پہ آ کے یکجہتی دکھانی چاہیے تھی، وہ یکجہتی نہیں دکھائی، اور اس لیے یہ تو خیر انہوں نے، کیونکہ پہلے ہی تھا کہ ان کے اگر 100 لوگ ووٹ بھی ہوتے پی ٹی آئی کے تو تب بھی ان کی یہ کارروائی ہو جاتی تھی اور اس سے یہ نکل سکتے تھے، اور جو انہوں نے نکل گئے۔
تو بہرحال میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ان سے بھی چودھری برادران سے بھی جان چھڑانی چاہیے. یہ کوئی ایسے الیکٹیبل نہیں ہے, یہ غنڈہ گردی کی بنا کے اوپر یہ الیکشن جیتتے رہے ہیں اور اس طرح سے کام دکھاتے رہے ہیں. تو اگر آپ اب بھی دوبارہ بھی یہی غلطی کریں گے کہ دوبارہ سے ان لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ سے بڑی حماقت اور کوئی نہیں کر سکتا. اور آپ کو چاہیے کہ ان لوگوں سے فوری طور پہ جان چھڑائیں. یہ الیکشن ہو جائے گا, کچھ بھی نہیں ہونا. آپ اپنے بلبوتے کے اوپر الیکشن جیتیں, اور الیکشن جیتنے کے بعد آپ اسمبلی میں ہیں, جتنی بھی سیٹیں آپ کو ملیں. اگر آپ کو سیٹیں کم نظر آتی ہیں تو ان کو حکومت بنانے دیں, ان ساروں کو مل کے. یہ حکومت نہیں بنا سکتے. اگر آپ کی حکومت بنتی ہے, اپنے دور بازو میں بنتی ہے, تو بالکل آپ حکومت بنائیں. اور آزاد تو آئی جاتے ہوتے ہیں, لیکن ان کو ایک کنٹرول میں رکھیں. پہلے اپنی سیٹیں دیکھیں کہ آپ کی سیٹس کتنی ہیں. اگر یہ چاہتے ہیں کہ اپوزیشن جو سی آج کل کی تھی اور آپ کی سیٹیں کچھ کم ہیں, تو آپ خریدنے کی کوشش مت کریں جیسے کہ آپ پہلے خریدتے رہے, جو جہانگیر ترین لا کے لاتا رہا ہے, تو آپ اس کو حکومت کرنے کی کوشش مت کریں. یہ خود دوبارہ سے یہ ناکام ہو جائیں گے. تو یہ آج صورت حال تھی, اور میرا مقصد یہ تھا کہ ہم آپ کو چاہتے ہیں کہ آپ دوبارہ حکومت کریں. وجہ یہ ہے کہ ان سے پھر بھی آپ بہتر ہیں. وہ جو 3-4 کا گروپ ہے یا 12 کا گروپ ہے جو پارٹی ہیں, ان سے آپ بہتر ہیں. وہ اس لیے کہ کم از کم آپ کو ملک سے ہمدردی تو ہے. آپ نے کچھ کام کیے ہیں جس کی میں بھی ہمیشہ تعریف کرتا ہوں, لیکن کچھ کام ایسے ہیں جس سے مجھے بھی دکھ ہوتا ہے حقیقتوں سے, خاص طور پہ جب آپ بغیر کسی مقصد کے مذہب کاٹ کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں. جو آپ ہیں نہیں وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر آپ یہ کام مت کریں تو سب دنیا آپ کے ساتھ ہوگی. تو ناظرین, اگلے پروگرام کے اندر انشاءاللہ تعالی میں اس پہ بھی بات کروں گا جو اپوزیشن نے ان کے 22 بندے خریدے, وہ کس طرح پیسے کی تقسیم ہوئی, اور اب کیا رولا بنا ہوا ہے پیسے واپس کرنے کا, اس پہ بھی گفتگو کریں گے. ناظرین, اگلے پروگرام تک لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. ناصر, ہمارا پروگرام پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. ہمیں آپ کے تعاون کی ضرورت ہے. السلام علیکم.